کہیں ہم پہ کسی نے کچھ کروایا تو نہیں ہوا، یا یہ نظر ہے کہیں ایسا کوئی جادو ٹونا تو نہیں جو ہم پہ ہوا ہو، یا پھر یہ شیطانی وسوسے ہیں جو کہ ہمارے دماغ میں آتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ جادو تو ہوتا ہے. تو ہمیں پتہ کیسے چلے کہ کیا چیز جو ہے وہ جادو کی وجہ سے ہو سکتی ہے؟ تو ذرا انہی کچھ حقیقتوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی بھائی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ضامن عباس صاحب، ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمران الحق کلیانی صاحب موجود ہیں، اور ساتھ میں ہماری بہن عائشہ بلال بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ تمام تو لوگوں کو میں اپنے شو میں خوش آمدید کہوں گی. اور دیکھیں، دیر از اے ریزن جس کی وجہ سے منع بھی کیا گیا ہے کہ رات کو آپ نے اس ٹائم کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلنا، اور پھر رات کو سونے کی دعائیں بھی بتائی گئی. اس کا مطلب ایسی کوئی چیز ہے جسے پروٹیکشن کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے. لیکن اگر میں اسپیسیفکلی صرف جادو کی بات کروں تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ جادو کب سے ہوتا آ رہا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یعلمون الناس السحر. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑا اچھا آپ کا کویشچن کہ کب سے ہوتا آ رہا ہے. علامہ ابن جریر کی تفسیر جامع البیان کے اندر وہ واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین جنات پہلے آسمان یا دوسرے آسمان تک ان کی رسائی تھی. وہ آسمانوں میں جا کے فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے کہ کب بارش ہوگی، کب کس کی موت ہوگی، کیا معاملات ہونے والے، راز جاننے کی کوشش کرتے. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتوں کو دیا جاتا تھا وہ باتیں سنتے تھے، وہ کاہنوں کو جا کے بتاتے تھے، کاہن لوگوں کو بتاتے تھے، اور ان کا یقین شیطانی قوتوں کی طرف ہوتا تھا. اس کا مطلب ہے کاہنوں کے بس میں تھے وہ شیاطین جنات موکلات ہوتے ہیں. یعنی کہ دیکھیں ایک بھی بڑا اچھا سوال ہو گیا بہن آپ کا. اس پوری کائنات کے اندر دو سسٹم ہیں، ایک رحمانی سسٹم ہے اور ایک شیطانی سسٹم ہے. رحمانی انبیاء علیہ السلام ہیں، رسول ہیں، ان کے بعد جو ہیں اولیاء کاملین ہیں، ائمہ کرام ہیں، یہ سارے رحمانی نیٹ ورک کو لے کے چل رہے ہیں. اور دوسری طرف جو شیطانی ہیں، جو شیطانی طاقتیں ہیں، اور وہ ہر زمانے کے اندر رہیں اور وہ بھی اپنے ایک سسٹم لے کے چل رہے ہیں. اور کاہن ہے وہ شیطانی، اور شیطان ان کے قریب ہوتے ہیں. اور جادوگر جادو اس صورت میں ہی کر سکتا ہے کہ جب اس کا تقرب شیطان کے ساتھ ہو، تب جا کے شیطانی معاملات آگے بڑھیں گے. اب وہ آپ کا سوال آ جائے. اب ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام علوم کو، جو روحانی علوم تھے، ان کو جمع کیا تھا، اور اس کو آصف بن برقیہ، بلکہ ہیڈنگ یہ تھی کہ سلیمان بن داؤد کے دوست آصف بن برقیہ کی تحریر، اور اس میں انہوں نے تمام علوم کو ضبط تحریر یعنی کہ لکھوایا تھا. اور لکھوانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جس تخت پر بیٹھا کرتے تھے، وہ تمام علوم کو آپ نے اپنے وصال سے پہلے اس جگہ پر دفنا دیا تھا. یہ تمام علوم جتنے بھی تھے، یہ باقاعدہ ایک علم ہے، وہ سب اس کے نیچے دفن تھے. تمام اہم دستاویزات لکھی گئی تھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں. آپ کے وصال کے بعد شیطان انسانی صورت میں ظاہر ہوا، یہ جامع البیان کے اندر ہے. اور شیطان نے لوگوں کو کہا کہ اس کے نیچے وہ علم ہے کہ سلیمان بن داؤد سب پر حکومت کرتا تھا، اور سلیمان کی جو طاقت تھی وہ دراصل ان علوم پر تھی. وہ تمام کو نکالا گیا اور پھر جادوگروں میں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا، اور وہاں سے پھر جادو کے معاملات چلنا شروع ہوئے. صحیح. اچھا، سلیمان علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو اس لیے کر لیا تھا کہ کاہن جو شیطان سے سنا کرتے تھے، جو وہ راز جانا کرتے تھے، جو راز تھے شیاطین کے، وہ ان کو اٹھا کر تحریر کر کر دفن کر دیا تاکہ اس کو کوئی نہ نکالے. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کاملہ ہوتی ہے، تو پھر وہ نکالا گیا، پھر وہاں سے جادو کی باقاعدہ ابتدا ہوئی. اور جادوگر اسی وقت جادو کرتا ہے کہ جب اس کا تعلق شیطان سے قربت والا ہو. شیطان کی قربت ہوگی تو پھر سارا وہ ایک جو شیطانی نیٹ ورک ہوتا ہے وہ آن ہوتا ہے. تبھی وہ دیکھنا نیٹ ورک میں انٹر تب ہوتے ہیں جب اتنے چلے بھی کیے جاتے ہیں. جی علامہ صاحب، یہی سوال جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جس طرح سے پروبلم نے اپنے نائب خلیفہ اول کو جناب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں خلق کیا اپنا نمائندہ بنا کر، اور اس منزل پہ یہ تمام فرشتوں نے خدا کی اتباع کی ماں سوائے شیطان کے. اور سوال یہ ہوتا ہے کہ شیطان کو کس نے گمراہ کیا؟ وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں گمراہ کرنے والا، شیطان کیسے گمراہ ہو گیا؟ تو شیطان کو اس کے تکبر نے، اس کے حسد نے گمراہ کیا اس کو.
جو کہا تھا نا کہ ان کو تو پیدا کیا ہے مٹی سے، میں آگ سے پیدا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے تکبر نے اور حسد نے ساری زندگی سردار تھا، فرشتوں کا سردار تھا ابلیس، لیکن اور اس میں تکبر عبادات کا بھی تھا، عبادت، ٹھیک ہے نا، ایک اس بنیاد پر ساری ریاضت ختم ہو گئی اس کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب اس نے کہا نا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ٹھیک ہے، تو کیسے بہکائے گا؟ کہا کہ صراط مستقیم پر جا کر بیٹھ جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اب صراط مستقیم ہے بالکل سینٹر کی جگہ، شمال، جنوب، مغرب، مشرق، 4 راستے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہاں سے کوئی آئے گا، یہاں پہنچے گا تو بہکاؤں گا اس کو، یہاں سے آئے گا بہکاؤں گا، یہاں سے آئے گا بہکاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہا تھا کہ دیکھ جو میرے مخلص بندے ہوں گے نا، وہ سمتوں سے تیرے بہکاؤ میں نہیں آئیں گے، تو بہکائے گا، لیکن جو مخلص بندے ہوں گے ہاتھ کو دعا کے لیے بلند کر دیں گے، سر کو سجدے میں رکھ دیں گے، تو وہ میرے مخلص بندے ہوں گے، ان کو تو نہیں بہکا پائے گا، ٹھیک ہے۔ ابتدا یہی اسی منزل سے ہوئی جادو کی بھی، جی، جیسے کہ ہماری بہنیں جملوں کو ادا کیا، دیکھیے کہ شیطان جو ہے یہ اعلان کر کے نکلا، اور خدا نے کہا کہ جا وقت معلوم تک میں نے تجھے حیات دی، ٹھیک ہے۔ جب وقت معلوم تک حیات دی تو یہ تھی عدالت الہی، اس کے اختیارات کو سلب نہیں کیا، اگر اختیارات کو سلب کر لیتا تو پھر بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تو نے اختیارات کو سلب کر دیا، اب کیا کروں میں، اختیارات باقی رہے، ٹھیک ہے نا۔ البتہ شب معراج سے پہلے تک تو اوپر بھی آنا جانا تھا اس کا، معراج کے بعد وہ آنا جانا بند ہو گیا تھا اس کا، ٹھیک ہے نا، یہاں پابندی ہو گئی تھی۔ اب شیطان نے کیا کیا کہ شیطان کیا کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، وسوسے پیدا کرنا، حسد کے جذبات کو پیدا کرنا، دشمنی، بغض، ان تکبر کا پیدا کر دینا۔ استاد کون ہوا ہے، اس کا معنی کیا ہوا ہے، ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے استاد کون ہے، شیطان ہے، وہاں سے یہ چیزوں کا آغاز ہوا، ٹھیک ہے۔ اختیارات پورا، اس لیے ہم جب کہتے ہیں نا سورہ فلق پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی جو ہم کہتے ہیں نا کہ من شر ما خلق، ہر اس شر سے محفوظ رکھ جس کو تو نے خلق کیا ہے، ٹھیک ہے نا، استاد صاحب بھی آگے، ٹھیک ہے، ہر اس شر کو جس کو تو نے خلق کیا، خالق تو اللہ ہی ہے نا، بے شک، ہر اس شر سے ہمیں محفوظ رکھ جس کو تو نے خلق کیا ہے۔ وہ شر کون سا تھا، شیطان تھا، شیطان کا خالق تو اللہ ہی ہے نا۔ بالکل۔ اب شیطان کے راستے پر چلنے والے، شیطان کرتا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے جو رسول خدا کی ایک روایت ہے، حدیث بھی ہے، ہم پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اکثر رسول خدا یہ نہیں پڑھتے تھے، کہتے تھے اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حفظہ ونفسہ ونفثہ، ٹھیک ہے نا، یہ کلمہ تعوذ یہ پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس سمیع العلیم سے، اس شیطان رجیم سے، ٹھیک ہے۔ شیطان کرتا کیا ہے، اس لیے جو ہمارے کہا گیا کہ سب سے اہم وقت جو ہوتا ہے جہاں شیطان اپنا وار کرتا ہے، آپ دیکھیے کہ دنیا میں جتنے بھی عاملین حضرات ہیں، عمل کرنے والے ہیں، اس لیے کہا گیا رات کو، جو فلسفہ ہے نا کہ رات کو کم از کم ہر وقت وضو میں رہو، لیکن رات کو وضو کر کے سو، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ ابھی سورہ بقرہ کی آخری آیتیں چل رہی تھیں، ٹھیک ہے، اور کہا گیا نا تسبیح پڑھ کے کچھ دعائیں پڑھ کے سو، کس لیے پڑھو، اس لیے کہ جو رات کا پہر ہوتا ہے، جتنے عاملین حضرات ہیں وہ سارے عاملین حضرات یہ سارے کام کرتے ہیں رات میں، کیونکہ دیکھیے جب آپ طہارت میں ہوں گے تو اس وقت حالت طہارت میں کوئی عمل شیطان اثر انداز نہیں ہوتا، لیکن رات کا یہ وقت ایسا ہوتا ہے، فجر سے لے کر رات کا وقت وہ ہوتا ہے کہ ان لمحات میں کسی ایک لمحے میں انسان بغیر وضو کے ہو سکتا ہے، اسی میں آپ vulnerable ہوتے ہیں۔ عمران بھائی پتہ کیسے چلے آپ پہ جادو ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پتہ کیسے چلے ہم پہ جادو ہوا، تو اس کی بہت ساری نشانی ہوتی ہیں، ان نشانیوں کو بیان کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کا نا سب سے پہلے یہ کہنا ہوتا ہے 50% تو لوگ بلیو کرتے ہیں کہ جادو نظر ہے، بہت سے لوگ ہم مانتے نہیں، لیکن کچھ ایسا لگ رہا ہے ہمیں۔ دیکھیں جادو تو ماننا پڑے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جس طرح مفتی نور رحمانی صاحب نے ذکر کیا، تو حضرت ان کے زمانے میں جادوگروں کا بھی عروج تھا، جنات کا بھی عروج تھا، اور جنات ان کے سارے مسخر تھے۔ اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی عاملین کوئی کیٹیگری نہیں ہے، عملیات کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بڑی مثال ہے کہ عامل ایک یہ پروفیشن نہیں ہے کوئی، عامل مسلمان میں، غیر مسلم میں، ہندو میں، عیسائی میں، ہر ایک میں عامل موجود ہیں۔ عامل کا مطلب یہ ایک پازیٹیو ہوتے ہیں، ایک نیگیٹو ہوتے ہیں۔ پازیٹیو وہ لوگ کہ جو
کسی کا علاج کرتے ہیں اور اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پروفیشنلی نہ امام تھے کہ کوئی مسجد کے امام ہے، آپ امام کے لحاظ سے جو امامت کرانے تشریف لا کر رہے ہیں، امام الانبیاء ہیں آپ، لیکن آپ نے نماز ادا فرمائی، ہم نے اس کے بعد میں پروفیشن بنایا کہ امام ایک پروفیشن بن گیا، اسی طرح مؤذن ایک پروفیشن بن گیا۔ تو عامل بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائیں، کتاب الطب والرقیہ کے نام سے حدیث میں چیپٹر آتا ہے، طب اور رقیہ۔ تو طب تو وہ کہلاتی میڈیکلی کہ جی آپ کلونجی کا دانہ کھائیں تو یہ ہوگا، آپ لوکی کھائیں تو ایسا ہوگا، کھجور کھائیں تو یہ، عجوہ کھائیں تو یہ، اور رقیہ یہ رقیہ سے ہے، لوگ عام طور پر اردو میں رقیہ رقیہ کہتے ہیں، رقیہ تو لڑکیوں کا نام ہوتا ہے، یہ رقیہ کہلاتا ہے کہ یعنی جھاڑ پھونک دم درود۔ تو یہ باقاعدہ ایک پروفیشن اس لحاظ سے بن گیا کہ بھائی وہ جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ان کے تجربات ہوتے ہیں، تو عملیات کے ذریعے سے کسی کا جادو کو توڑ کرنا، نکالنا، یہ بھی دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرات حسنین کریمین سلام اللہ علیہ اجمعین کے لیے جو آپ خود دعا پڑھتے تھے، تو مطلب معلوم ہی ہوتا ہے کہ یعنی کسی دوسرے کا علاج کرنا وہ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم کسی کو پڑھ کے پھونکیں گے، دم کریں گے، کوئی بھی تجربہ کریں گے تو اس سے اگلا ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس وقت جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی کی کہ ہم بہت سارے ایسے تو ہمارے ٹوٹکے تھے، جھاڑ پھونک تھی، دم تھے، منتر تھے کہ جو ہم سانپ کاٹا یا بچھو کا کاٹا یا کوئی جادو ہوا ہوا مریض ہے اس پہ اگر کرتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو اب اسلام لانے کے بعد ہم پرانے اپنے ٹوٹکے کر سکتے نہیں کر سکتے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پڑھ کے سناؤ تمہارے منتر وہ دم درود کیا تھے، انہوں نے پڑھ کے سنایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس میں کوئی شرکیہ جملہ نہیں ہے تو لہٰذا تم یہ پڑھ سکتے ہو۔ وہاں سے اصول یہ مل گیا کہ بھئی کوئی غیر شرکی الفاظ، کوئی بھی تجربات جو عاملین کرتے ہیں، اگر اس سے کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے، علاج ہو رہا ہے، جب تک کہ شرک میں داخل نہ ہو تو اس سے علاج بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو عامل کا ایک باقاعدہ اسٹیٹس ہے، اسٹیٹس سے مطلب کہ بھی ہر ایک نہیں کر سکتا یہ، اور اس کے لیے باقاعدہ بہت سے لوگ چلے ولے کرتے ہیں تو بہت ساری قوتیں ہاتھ میں آ جاتی ہیں۔ اب دوسری بات جو آپ نے کہی کہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ جس میں جادو ہے، عمران بھائی چلے کرنا ٹھیک ہے؟ وہی کروں کہ شرکیہ حدود میں داخل نہ ہو تو ہر چیز کی ایک رعایت ہے۔ جس طرح عالم کا پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی نہیں تھا کورس ہو رہا ہے کہ جی وفاق والے کو سند دیں گے، آپ پوچھ کریں گے 8 سال آپ کو پڑھنا ہے، لیکن بعد میں اس کو آرگنائز کیا گیا کہ جی آپ کو اس طرح قرآن حدیث پڑھنا ہے۔ تو اسی طرح چلے کا مطلب یہ کہ باقاعدہ کوئی اگر واقعتاً ایکسپرٹ ہے نا وہ پوری تربیت کراتا ہے کہ جی آپ کو اتنے دن تک روزے رکھنے ہیں، بڑے کا گوشت نہیں کھانا، پھر آپ کو جو ہے یہ کرنا ہے، سورج کی روشنی سے بچنا ہے، اور 9 چندی کے چاند کے اندر یہ پڑھنا، اس کے اپنی تاثیرات ہوتی ہیں۔ یہ سارے ایکسپیرینسز ہیں، ایسا نہیں کہ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب چیزیں سکھائی کہ تمہیں یہ چلے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، ان چیزوں سے اخذ کیا گیا۔ پتہ کیسے لگتا ہے کہ جادو ہے ہم پر؟ وہ اس طرح پتہ لگتا ہے کہ مثال کے طور پہ انسان کی طبیعت میں ایک تو بہت ہائی لیول کے جو جادو ہوتے ہیں، جو بڑی بڑی ڈیزیز آتی ہے نا، اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ جی یا تو انسان کی طرف سے جنات کی طرف سے جادو کا اٹیک ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے نا وہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر واقعتاً کسی نے جادو وادو کروایا تو ایک تو صحت بالکل ڈاؤن ہو جاتی ہے، شام کے وقت میں خاص طور پر ہوتا ہے کندھوں کا بھاری ہونا، آنکھوں پہ بوجھل پن آنا، چڑچڑاپن ہونا اور رونا آنا، آنکھیں جلنا، اور اس سے بھی ہائی لیول کا ہو تو پھر یہ ہوتا ہے انسان انکانشیس ہونے لگ جاتا ہے، چیزیں بھولنے لگ جاتا ہے، کام کرنا نہ کرنا پتہ نہیں لگتا، آفس جاتے ہو دل نہیں لگ رہا، جہاں نہیں رہا، نکلا باہر واپس آ گیا۔ کتنے لوگ تو ایسے ہیں تو وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھی جاتی ان سے اور وہ بیک ہو جاتے ہیں، آپ کے دماغ پہ وہ اٹیک کرتا ہے، جو حاوی ہو جاتا ہے، اعصاب پہ انسان کے حاوی ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ماننا پڑے گا کہ جادو ہے دنیا میں، اللہ پاک کی طرف سے شر والا رکھا گیا، من شر ما خلق، جو علامہ صاحب نے بتایا فرمایا بالکل کہ وہی اللہ پاک نے آزمائش کے لیے خیر و شر دونوں رکھے ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جی جادو نہیں۔ پھر قرآن کریم میں آتا ہے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، کہ ہاروت ماروت 2 فرشتے اتارے تھے انسانی شکل میں جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، تو ان میں مین جادو کیا تھا؟ فتعلمنا منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ۔ وہ سب سے زیادہ جو لوگ ان سے جادو سیکھتے تھے ایسے سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی میں لڑائیاں کروائیں، پھڈے کروائیں، لوگ ان سے جادو سیکھتے تھے پھر وہ آپس میں اختلاف کرا دیتے تھے میاں بیوی کے اندر۔ تو آج بھی گلی کوچوں میں، محلوں میں، علاقوں میں، اچھے علاقوں میں، کم علاقوں میں بہت عاملین جادوگر بیٹھے ہیں۔ تو ہمارے بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں، فلاں عالم بنگالی فلاں، وہ رابطہ کریں، اس سے رابطہ لوگ کرتے ہیں، وہ بلیک میل کرتے ہیں، ہائی جیک ہو جاتے ہیں، پھر ان سے اچھا خاصا پیسہ نکلواتے ہیں کہ جی ہم یہ بکرا کاٹیں گے، وہ کریں گے، پھر اتنا ڈرا دیتے ہیں، ان کو پریشرائز کر دیتے ہیں کہ پریشر میں آ کے وہ اچھا خاصا 15-20 ہزار روپے تو ہر کوئی نکال ہی دیتا ہے ان کے لیے۔ تو اب پتہ یہ لگ جاتا ہے کہ ہاں بھائی انسان کا کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، گھر میں آگ لگ گئی، کوئی چیز جل رہی ہے، مستقل پے در پہ جو نقصان ہوتے ہیں۔ اچھا ہم ذرا ہم کرنا توڑ بھی کچھ جاننے کی کوشش کریں گے اور آپ لوگوں کی ہم کالز بھی شامل کریں گے۔ عائشہ میں چاہوں گی آپ بھی بات یہیں سے کنٹینیو کریں کہ ہمیں کب علم اس کا ہونا شروع ہوتا ہے کہ جہاں پہ جادو ہوا ہے اور حکم کیا ہے لوگوں کے جو جادو کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا سے تھوڑا سا میں بتا دوں، جیسا کہ ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جیسے دیگر علوم نازل کیے ہیں ایسے ہی جادو کو بھی باقاعدہ طور پر اتارا گیا ہے، اور وہ آزمائش تھی اس قوم کے لیے جہاں 2 فرشتوں کو بھیجا گیا جادو سکھا کر، اور
وہ جب بھی کسی کو سکھاتے تھے تو وہ ان کو کہتے تھے کہ نہیں یہ ہم سے نہ سیکھو، ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں. لوگ جب ان سے کہتے تھے کہ ہمیں یہ جادو سکھا دیں تو فرشتے کہتے تھے ان سے کہ یہ ہم سے نہ سیکھو، ہم تو صرف آزمائش کے لیے اتارے گئے ہیں. اب وہ لوگ لوگوں کے اندر کیوریوسٹی، ہاں وہ لوگ سیکھنے لگے. اور سب سے جو اول ترین کام تھا وہ یہی تھا کہ رشتوں کو ختم کرنا. یہاں ایک چھوٹی سی بات ذکر کی گئی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اس تعلق کو ختم کرنا، اس کو ناخوشگوار بنانا. اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ شوہر کو بیوی ناخوشگوار لگتی ہے، بد شکل لگنے لگتی ہے، اور بیوی کو شوہر، دونوں کے درمیان ایسا ہو جاتا ہے کہ انتہائی نفرت سی محسوس ہونے لگتی ہے. ذرا سی بات پر ایک دم سے ایک دوسرے سے نفرت کر لینا، غصہ کر جانا، ایسے لفظوں کا استعمال کرنا جس سے زندگی ختم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہی چیز بھائی بہنوں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن میں جو بھائی بہن بہت زیادہ ایک دوسرے سے تعلق ان کا اچھا تھا، شادی کے بعد وہی بہن بھائی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. چھوٹی سی بات پر ایک اتنا بڑا جھگڑا کریٹ ہو جاتا ہے کہ جس سے میاں بیوی کے درمیان اتنی ناچاقی ہو جاتی ہے کہ وہ بچہ جو ان کی اولاد ہوتا ہے وہ اس کے لیے بھی سیکریفائس کرنے کی کوشش بالکل بھی نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب علامات میں اگر خواتین ہیں تو خاص طور پر ان کے لیے میں بات کروں، رات کو سوتے ہوئے اکثر خوف طاری ہو جانا، رات کو سوتے ہوئے تیز تیز آواز سے رونا نیند میں، یا تیز تیز آواز سے ہنسنا، یا ایسا لگے کہ کان میں کوئی سرگوشی کر رہا ہے، ایسا محسوس کرنا، یہ تمام جادو کی علامات ہو سکتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو بیان بھی کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آتا ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ میں نے یہ کام کر دیا ہے لیکن آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا. اچھا، مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، کہیں میں جائے گا ٹاپک کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے.